اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج شاہی دربار میں ایک ایسا شخص لایا گیا ہے کہ جو دیکھنے میں تو عالم ہے، لیکن اس کی باتیں ساری علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس عالم کا نام مولانا محمد نواز ہے، اور ان حضرت کے بارے میں شاہی دربار کو بتایا گیا کہ یہ مولانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا علم غیب کو بھی نہیں مانتے۔ اس لیے شاہی دربار کو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو نہیں مانتا، وہ اپنا علم غیب کس طرح بیان کر رہا ہے۔ انسان کے دل میں کیا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ایک صحابی نے میدان جنگ میں ایک شخص کو کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ سوچ کر قتل کر دیا کہ شاید یہ موت کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یعنی کیا تم اس کے دل کا حال بھی جانتے تھے؟ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں تو مولانا صاحب پوری ویڈیو میں صرف دو ہی چیزوں کی نمائش فرما رہے ہیں، ایک اپنا علم غیب اور دوسرا جھوٹ کے ساتھ تہمت۔ محترم ناظرین، آئیے پہلے آپ کو محترم مولانا صاحب کے علم غیب والے جملے سناتے ہیں کہ جن کا دور دور تک بھی سرکار گوھر شاہی پاک کی کسی بھی تحریر یا تقریر سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ سنیے کہ مولانا صاحب اپنے علم غیب سے فرماتے ہیں کہ گوھر شاہی نے اپنی آمدنی کو کافی نہ سمجھا۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ جس کے ذریعے سے مال میرے پاس زیادہ آ جائے۔ اس نے یہی سوچا کہ پیسے گزارے کے لیے کافی نہیں۔ اس نے ذہن کے اندر ایک پلان بنایا کہ کسی دربار پر جاتا ہوں، کوئی چلہ کشی کرتا ہوں تو وہاں ہو سکتا ہے میری قسمت جاگ اٹھے۔ جس طرح اور کئی لوگ ہیں کہ ان کے پیچھے ساری دنیا لگی ہوئی ہے، میرے پیچھے بھی لگ جائے اور اس دربار سے مجھے بھی مل جائے۔ گوھر شاہی نے لال شہباز قلندر کے دربار پر رہنا شروع کر دیا اور وہاں پر اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں لال شہباز قلندر کا بڑا عاشق اور چاہنے والا ہوں۔ وہاں قریب ہی سیون میں جنگل تھا، اس نے وہاں دیکھا ہوگا اور لوگوں کو کہ وہ بھی اس طرح چلہ کشی کرتے ہیں۔ دن کے وقت روٹی وغیرہ کھانے کے لیے دربار پہ آ جاتا، رات کے وقت چلہ گاہ چلا جاتا۔ یہ آدمی پہلے ہی صراط مستقیم پر نہیں تھا، استغفر اللہ۔ رات کے وقت جھونپڑی کے اندر آ جاتا، وہ خاتون بھی اس کے ساتھ وہاں آ جاتی۔ اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنے کے خیالات کئی طرح کے اس کے دل میں شیطان نے ڈالے، یعنی مولانا صاحب شیطان کو بھی جانتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وہاں پر رہ کر اس نے اپنے آپ کو پیر مشہور کروانے کی کوشش کی اور یہ کوشش کی کہ لوگ مجھ سے دم کروائیں۔ میرے خیال میں گوھر شاہی نے طریقہ واردات بھی مرزا غلام احمد قادیانی سے ہی سیکھا۔ دن کے وقت دربار پہ یہ ادھر ادھر پھرتے پھراتے اپنی شہرت کو ڈھونڈتا ہوا کہیں کہیں چلا جاتا۔ گوھر شاہی کی کتاب دین الہی سے مراد گوھر شاہی کا اپنا دین مراد ہے، استغفر اللہ۔ دین الہی کی شرط اس نے اس لیے لگائی تھی کہ اپنے متعلق کہہ سکے کہ مجھ کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، سنا آپ نے؟ تو آئیے اب مولانا صاحب کے وہ تمام جھوٹ اور تہمت والے جملے بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان کا بھی سرکار گوھر شاہی پاک کی کسی بھی تحریر یا تقریر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سنیے کہ محترم مولانا صاحب تہمت لگاتے اور جھوٹ بولتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت اس کے پاس آئی، اس نے کہا مجھے بچہ چاہیے، مجھے بچہ دو، استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، کتاب میں تو لکھا ہے کہ وہ عورت رونے لگی اور کہا میری کوئی اولاد نہیں ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک فرزند دے دے۔ میں نے کہا میں ابھی دعاؤں کے قابل کہاں ہوں، یعنی وہ عورت تو دعا مانگنے کا کہہ رہی ہے اور مولانا صاحب جھوٹ بول کر گمراہ کرتے ہیں کہ اس عورت نے کہا کہ مجھے بچہ چاہیے، مجھے بچہ دو، استغفر اللہ۔ مولانا صاحب نے یہ جھوٹ بھی بولا کہ اس نے غیر ملکی ایجنسیوں سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پتہ نہیں طرح طرح کے راز کی کتنی باتیں
اس نے ان کو دی ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ اس نے یہ نظریہ اختیار کیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے دین اسلام ضروری نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اس نے اپنے پیچھے ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں کو لگا لیا اور سب کو کہنے لگا میرے خود ساختہ طریقوں کے مطابق ذکر شروع کر دو، میرے مرید بن جاؤ، میں تم کو تمہارے مذہب کے اندر رہتے ہوئے ولی بنا دوں گا۔ استغفر اللہ۔ یہ کہتا رہا کہ مجھ کو اللہ کا دیدار ہوتا رہا۔ یہ کہتا ہے کہ ان ولیوں کی شان بنی اسرائیل اور دوسرے انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ استغفر اللہ۔ کلنٹن نے اسے کہا کہ تیری صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اعلانات کیے کہ سورج کی شبیہ کو غور سے دیکھو، جو شباہت نظر آ رہی ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل وہ ہے جو گوہر شاہی سے ملتی ہے۔ استغفر اللہ۔ ایک خاتون تصویریں بیچ رہی تھی، گوہر شاہی کی تصویر بھی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی دیکھو ان دونوں کی شکل آپس میں ملتی جلتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اس نے دعویٰ نبوت کے لیے پر تولے اور کہنے لگا دیکھو اور حضرات نبی اور رسول آئے، میں کیوں نہیں؟ استغفر اللہ۔ کمیونسٹ نے کہا میں کیا وظیفہ پڑھوں؟ اس نے کہا تو لا الہ الا اللہ کے بعد میرا نام لے لیا کر۔ استغفر اللہ۔ اس نے کتاب دین الہی کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ کتاب مخالفوں کے پاس نہ جائے، اپنے پاس رکھنی ہے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، کتاب دین الہی کے کسی بھی صفحے پر ایسا لکھا ہی نہیں ہے، بلکہ شروع میں ہی کتاب کو تقسیم کرنے کی نصیحت فرمائی گئی ہے کہ یہ کتاب حق پرستوں، منصف مزاج لوگوں اور اللہ کے طالبوں تک پہنچانی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب نے مزید جھوٹ بولا کہ اس نے کہا قرآن کے 40 پارے تھے اور 10 پارے علم باطنی ہیں، اور وہ 10 پارے میری کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ان کے ہاں نماز روزے کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی ارواح میرے اندر داخل ہوئی۔ استغفر اللہ۔ گوہر شاہی کو خدائی دعوے تک پہنچایا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ روحانی سفر میں لکھا کہ رات کے وقت بارہا ایسا ہوا کہ وہ خاتون جھونپڑی میں اس کے پاس آئی اور اس کے ساتھ آ کر لیٹتی رہی۔ استغفر اللہ۔ اسلام کو منسوخ کرنے کا دعویٰ اس نے کیا، کہتا ہے تمام دین گوہر شاہی کے دین میں ضم ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اتنا بڑا جھوٹ۔ محترم ناظرین، مولانا صاحب اگر جھوٹ بولنے سے پہلے کتاب روحانی سفر کی تیاری کر کے آتے تو شاید جھوٹے نہ کہلاتے۔ مولانا نے کہا کہ گوہر شاہی رات کے وقت جب اپنی غار کے اندر جاتا، جھونپڑی کے اندر جاتا۔ استغفر اللہ۔ کیا مولانا پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ ان کو غار اور جھونپڑی کے فرق کا بھی نہیں معلوم؟ دونوں کو ایک ہی چیز بنا کر پیش کر دیا۔ مولانا صاحب نے یہ جھوٹ بھی بولا کہ ایک عورت جو لاہور کی طوائفہ تھی۔ استغفر اللہ۔ روحانی سفر میں تو لکھا ہے کہ وہ عورت لاہور کی عورت نہیں تھی، بلکہ لاہور کی ایک بچی تھی جسے بچپن میں اغوا کر کے شکارپور کی ایک طوائف کے ہاتھ بیچ دیا گیا، اور وہ بچی شکارپور میں ہی طوائفہ بنا دی گئی۔ مولانا صاحب نے لاہور کی طوائفہ بتا کر جھوٹ بولا۔ مولانا صاحب نے مزید جھوٹ بولا کہ روحانی سفر کے اندر لکھا ہے کہ مستانی کہتی ہے کہ ایوب خان نے کوٹھے بند کروا دیے، ہمارے اوپر بڑی سختی ہوئی تو ہم نے بھی یا علی کا نعرہ لگایا اور لاہور سے بھاگ کر میں یہاں قلندر کے دربار پر آ کر بیٹھ گئی۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، روحانی سفر میں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ہم نے بھی یا علی کا نعرہ لگایا اور لاہور سے بھاگ کر میں یہاں قلندر کے دربار پر آ کر بیٹھ گئی، جبکہ روحانی سفر میں مستانی کا یہ بیان لکھا ہے کہ صدر ایوب نے کوٹھے بند کر دیے، چونکہ میں عمر رسیدہ بھی ہو گئی تھی، کوئی پرسان حال بھی نہ رہا، گزارے کے لیے بھیک مانگنا شروع کر دی، فقر کا لباس پہنا، تسبیحاں گلے میں لٹکائیں، کشکول ہاتھوں میں لیا اور یا علی کے نعرے مارنے شروع کر دیے، شاہ لطیف کے دربار پر جا کر جھاڑو دینا شروع کر دی۔ محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ وہ مستانی مائی یا علی کا نعرہ مار کر لاہور سے بھاگ کر قلندر کے دربار پر جا کر نہیں بیٹھی، بلکہ پیٹ گزر کے لیے فقیری کا لباس پہن کر یا علی کے نعرے مارنے شروع کیے، اور وہ لاہور سے نہیں بلکہ شکارپور سے شاہ لطیف کے دربار پر گئی تھی،
جہاں وہ جھاڑو وغیرہ لگایا کرتی۔ محترم ناظرین، ہمیں نہیں معلوم کہ ان مولانا صاحب نے قرآن پاک میں تحریر لعنت اللہ علی الکاذبین کا اردو ترجمہ پڑھا بھی ہے یا نہیں۔ شاید نہیں پڑھا، اسی لیے تو یہ پوری ویڈیو میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ مستانی مائی خود کہہ رہی ہے کہ ایوب کی سختی کے وقت میں عمر رسیدہ ہو گئی تھی۔ اس عمر رسیدہ یعنی بوڑھی عورت کے لیے مولانا جھوٹ بولتے اور تہمت لگاتے ہیں کہ قلندر کے دربار پر وہ عورت گوھر شاہی کے ساتھ پینگیں بڑھانے لگی اور یہ اس کے ساتھ بڑھانے لگا۔ وہ مستانی عورت اس پر عاشق ہوئی۔ استغفر اللہ۔ مولانا صاحب نے اپنے کس علم غیب سے یہ ذائچہ نکالا ہم نہیں جانتے، لیکن یہ خوب جانتے ہیں کہ کتاب روحانی سفر میں ایسے جملے کہیں پر بھی موجود نہیں ہیں۔ اس کے برعکس مولانا صاحب نے یہ اصل بات مسلمانوں سے چھپائی کہ اسی کتاب میں اسی عمر رسیدہ مستانی مائی کے لیے لکھا ہے کہ وہ سرکار گوھر شاہی پاک کو ہر بات پر بھائی بھائی کہا کرتی۔ صفحہ نمبر 31 میں تحریر ہے کہ جب میں مغرب کی نماز اور فاتحہ سے فارغ ہوا تو وہی مستانی میرے پاس آئی، بڑے اخلاق اور پیار سے کہا، بھائی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، ہم حاضر ہیں۔ صفحہ نمبر 35 میں لکھا ہے کہ وہ ہر بات پر بھائی بھائی کہہ کر پکارتی۔ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس کہ مولانا صاحب نے اس پاکیزہ رشتے پر بھی اپنی سوچ کی چھاپ چڑھا دی۔ محترم ناظرین، اس مولانا صاحب کا علمی لیول بھی چیک کر لیجئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ گوھر شاہی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام روحانی سفر ہے۔ اس کی کتاب کا نام مرزا قادیانی کی کتاب سے ملتا جلتا ہے۔ مرزا کی کتاب کا نام روحانی خزائن ہے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، غور کیجئے کہ دنیا کی جس کتاب پر لفظ روحانی لکھا ہوگا، ان مولانا صاحب کی نظر میں علم اور سوچ کے مطابق وہ سب کتب مرزا قادیانی کے کتب سے ہی ملتی جلتی ہوں گی، بس لفظ روحانی کا ہونا ضروری ہے۔ یوں تو لاتعداد کتب ہیں کہ جن کے نام میں لفظ روحانی شامل ہے، لیکن مولانا صاحب کے نفس کی خوشی کے لیے چند کتب کے نام لینا چاہوں گا، جیسے کہ روحانی عملیات، روحانی خزانہ، روحانی نسخے، روحانی سبق، روحانی علاج، 40 روحانی علاج، طب روحانی، مسنون روحانی علاج، قائد اعظم کی شخصیت کا روحانی پہلو، مستند روحانی نسخے، روحانی ڈائجسٹ، نزلہ زکام کا روحانی علاج، فالج اور لقوے کے 2 روحانی علاج، ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج، نظر بد کے 3 روحانی علاج، نیند نہ آنے کا روحانی علاج، روحانی غسل کے کرشمات، 500 روحانی علاج، روحانی اور جسمانی امراض کا علاج، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مولانا صاحب کی علمی قابلیت میں روحانی نام والی تمام کتب مرزا قادیانی کی کتابوں سے ملتی جلتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ دنیا جانتی ہے کہ مرزا قادیانی اصلی نسلی کافر ہے اور اس کی کسی بھی کتاب کا موازنہ علماء حق اور اولیاء کرام کی کتب سے نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ گوھر شاہی نے فرمایا کہ ولی اللہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں مولانا صاحب نے سرکار پاک کا آدھا جملہ لوگوں کو بتایا ہے۔ پورا جملہ کچھ یوں ہے کہ ولی دوست کو کہتے ہیں اور دوست کا ایک دوسرے کو دیکھنا یا ہم کلام ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم مولانا صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ جناب، اگر آپ حقیقت میں گلی گلی میں موجود ڈبہ پیروں کے خلاف ہیں تو پھر آپ کو سرکار گوھر شاہی پاک کے اس اصل فارمولے کو تسلیم کرتے ہوئے توحیدی تبلیغ میں ان کی مدد کرنی چاہیے، تاکہ نقلی پیروں اور جعلی فقیروں کا قلع کما ہو۔ ڈبہ پیروں اور علماء سو کے بجائے اصل اولیاء اللہ اور علماء حق سامنے آئیں، جس طرح کہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے اللہ پاک کو 100 بار دیکھنے کا مژدہ بھی سنایا تھا۔ شریعت اور طریقت کے لیے بھی مولانا صاحب نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ سرکار گوھر شاہی پاک کا فرمان ہے کہ شریعت اور طریقت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔
انسان باہر کو بھی پاک کرے اور اندر کو بھی پاک کرے۔ سنیے سرکار گور شاہی پاک کا فرمان ذیشان۔ رب کو تو انہوں نے پایا جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی اور ذکر بھی کیا، جنہوں نے زبانوں کو بھی پاک کیا اور دلوں کو بھی صاف کیا۔ محترم ناظرین، انتہائی دکھ کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ مولانا صاحب نے اپنے عالمانہ ذوم اور بغض گور شاہی پاک میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بھی بدل دیا۔ استغفر اللہ۔ مولانا صاحب نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پڑھ کر اس کا ترجمہ یوں تبدیل کیا: سن لو، قیامت کے دن اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سنیے ذرا۔ قرآن پاک کی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سن لو، قیامت کے دن جو ہے اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اس ترجمے میں مولانا صاحب نے لفظ قیامت کا اضافہ کر کے قرآن پاک کا ترجمہ ہی تبدیل فرما دیا۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، مولانا صاحب نے سرکار پاک کا ایک بیان ارشاد فرمایا کہ اب دنیا کے تمام دین ختم ہو چکے ہیں اور پوری کی پوری انسانیت اللہ کے دین کے اندر تبدیل ہو چکی ہے اور اللہ کا دین دین الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم مولانا صاحب کی جناب میں عرض ہے کہ اگر آپ بغض کا چشمہ اتار کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ سرکار گور شاہی پاک کے یہ جملے تو قرآن پاک کی سورہ نصر کی تشریح ہیں۔ سورہ نصر میں لکھا ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین یعنی دین الہی، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ مولانا صاحب نے ہر صورت ایسی عظیم ہستی کی مخالفت کرنی ہی ہے کہ جو من جانب اللہ اور رسول خالص توحید اور اصل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عطا فرما رہے ہیں۔ محترم ناظرین، سرکار گور شاہی پاک اللہ تعالیٰ کی توحید اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی تبلیغ اور تعلیم پر من جانب اللہ اور رسول مامور ہیں۔ مولانا صاحب سے سوال ہے کہ آپ اپنی جانب سے چلہ کریں تو وہ جائز اور سرکار گور شاہی پاک اللہ کے حکم سے چلہ فرمائیں تو وہ ناجائز۔ یہ دوہرا معیار آپ جیسے عالم کو زیب نہیں دیتا۔ پوری روحانی سفر کتاب میں کہیں پر بھی ایسا تحریر نہیں ہے کہ سرکار گور شاہی پاک نے اپنی خواہش سے کسی گناہ کا ارادہ فرمایا، بلکہ جب شیطان نے انہیں گناہ کرنے کی جانب لے جانا چاہا تو اللہ پاک نے اپنی خاص مدد سے آپ کو ہر گناہ سے محفوظ رکھا۔ اس کے باوجود بھی اس عظیم ہستی پاک نے روحانی سفر صفحہ نمبر 51 میں یہ تحریر فرما دیا کہ روحانی سفر میں مستانی والا واقعہ قابل اعتراض ہے۔ بے شک ہم سے آغاز میں اتفاقاً اور ناسمجھی میں شریعت کے خلاف کئی غلطیاں سرزد ہوئیں۔ وہ صرف اتفاق ہی تھا، نہ کہ ہمارا معمول اور عقیدہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ توفیق اور سمجھ دی تھی، ہم نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی، توبہ کی تھی اور بخشش کی دعائیں مانگی تھیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نہیں جانتے کہ مولانا صاحب نے توبہ کرنے والا یہ سچ کیوں چھپایا اور کیوں ساری ویڈیو میں جھوٹ بول کر تہمتیں بھی لگائیں۔ ایسے عاجزانہ جملوں پر تو مولانا صاحب کو عش کر اٹھنا چاہیے تھا کہ جس میں اپنی نادانستہ غلطیوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر فریاد کی جا رہی ہے، توبہ کی جا رہی ہے اور اپنی بخشش کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ ہم مولانا صاحب کو بھی دل سے دعوت دیتے ہیں کہ فرقہ پرستی اور مسلک کی حدود و قیود سے باہر نکل کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ذات عشق ہی عشق ہے۔ سرکار گور شاہی پاک وہی اصل عشق تقسیم فرما رہے ہیں۔ آپ بھی آئیں اور سرکار گور شاہی کے پاس موجود اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے خزانے سے اپنا حصہ بھی لے جائیں۔ سرکار گور شاہی پاک بلا شرط مرید
مسلک، فرقہ پرستی اور مذہب یہ نعمت خاص عطا فرما رہے ہیں۔ سرکار گوشہ پاک کے در اقدس پر بڑے بڑے علماء اکرام، مفتیان اعظام و پیران اکرام اپنی محبتوں کے گلدستے پیش کرتے ہیں اور یہاں سے بھی ایسے ہی گلدستے لے کر لوٹتے ہیں۔ مولانا صاحب دور رہ کر یا سنی سنائی باتوں کو ایمان بنا کر کسی بزرگ ہستی کی پہچان ناممکن ہے۔ تحقیق ہی کرنی ہے تو در گورشاہی پاک سے وابستہ خوش نصیبوں سے کیجیے۔ اولیاء اللہ کے لیے آپ کی منفی سوچ کو مثبت بنانے کے لیے سلطان باہو کا فرمان آپ کی جناب میں پیش کرنا چاہوں گا کہ سلطان صاحب نے اپنی کتاب قرب دیدار میں فرمایا کہ فقیر عارف باللہ کے ظاہری اعمال پر نظر مت رکھ، خواہ وہ دنیا کی نظر میں گناہ ہی کیوں نہ ہو، بلکہ ان کی باطنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر، کیونکہ اس سے تجھے قرب و معرفت الہی کی راہ نصیب ہوگی۔ جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، گری ہوئی دیوار کو بنا دیا اور بچے کو قتل کر دیا۔ یہ تینوں امور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں گناہ تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام عین راہ ثواب پر تھے۔ عشق خدا کے لیے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی جان کے بدلے اسم اللہ ذات خرید لیتا ہے وہ کھلی آنکھوں سے دیدار حق تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے، لیکن تو ہی اس کی دید سے اندھا اور گمراہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، منگن ایمان شرماون عشقوں، دل نو غیرت ہوئی ہو، جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کائی ہو، میرا عشق سلامت رکھیں باہو، دیاں ایمان دھروئی ہو۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے اسی عشق کے لیے کیا خوب فرمایا کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب کی جناب میں عرض ہے کہ سرکار گوہر شاہی پاک کی بلا وجہ مخالفت سے بہتر ہے کہ آپ ایسے کچھ علماء سو پر بھی گفتگو فرمائیں کہ جو سفید داڑیاں رکھ کر مدرسوں کے طلباء کے ساتھ زیادتیوں میں پائے گئے اور پکڑے بھی گئے، تاکہ طلباء عزت و احترام سے دین حاصل کر سکیں۔ رہے علماء حق تو وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ثابت ہوا کہ جو کوئی بھی سرکار گوہر شاہی پاک کو بغض اور حسد کی اینک لگا کر دیکھتا ہے، اللہ پاک فوراً ہی دنیا کے سامنے اس کا اصل چہرہ بھی دکھا دیتا ہے۔ جیسا کہ مولانا صاحب نے جھوٹ بھی بولے، تہمتیں بھی لگائیں اور قرآن پاک کے ترجمے کو بھی تبدیل کر کے گناہ عظیم کمایا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں تمنا ذکر قلبی ہے تو اینک توڑ دے اپنی، کہ بغضی آنکھ سے گوہر کو دیکھا جا نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔